آج جو آیات مقدسہ ہم نے تلاوت سماعت کی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مضمون جو بیان فرمایا جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ شیطان جب اللہ کی بارگاہ سے نکلا تو اس نے قسم اٹھائی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ فِي صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری سیدھی راہ صراط مستقیم میں بیٹھوں گا اور گھات لگا کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور کتنا گمراہ کروں گا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا۔ لیکن شیطان کو پتا تھا کہ کچھ ایسے ہوں گے جو میری طاقت و دسترس سے باہر ہوں گے۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ سامعین کرام، اب صرف چند جملوں میں ان مخلص بندوں کی علامات سن لیں۔ اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہم شیطان کے چکر اور چالوں سے بچ جائیں، اگر ہم چاہیں کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو مخلص بندوں کی 4 علامات اولیاء نے بیان کی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، مخلص وہ ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ بولیں کس سے بے نیاز ہو جائے؟ دنیا سے بے نیاز ہو جائے، یعنی وہ نیکی کرے یا برائی سے رکے، نہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے کرے اور نہ دنیا کے خوف سے رکے۔ وہ نیکی کرے یا برائی سے رکے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی دیکھے آپ کو اور آپ مزید خشوع و خضوع سے پڑھنا شروع ہو جائیں تو سمجھیں آپ نے اللہ کے بندے کو دکھایا، رب کو نہیں دکھایا۔ آپ سگریٹ پی رہے ہیں، باپ سامنے آ گیا تو آپ نے جلدی سے بجھا دیا اور پھینک دیا، تو آپ نے باپ کا خوف کیا، خدا کا خوف نہیں کیا۔ اگر نیکی اللہ کی رضا کے لیے اور خوف بھی اللہ کا ہو جائے تو اس کا معنی ہے دنیا سے بے نیاز ہونا۔ دوسری علامت ہے کہ انسان آخرت سے بے نیاز ہو جائے۔ بولیے کس سے بے نیاز ہو جائے؟ آخرت سے بے نیاز ہو جائے۔ سادہ سا معنی اس کا یہ ہے کہ ہم نیکی اور عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ یا دنیا مانگتے ہیں اللہ سے یا آخرت مانگتے ہیں۔ یہ جو آخرت طلب کرتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک لالچ ہے، یہ بھی ایک سودے بازی ہے، یہ بھی ایک لین دین ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں جس نے عبادت دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے کی، اس نے عبادت نہیں کی، اس نے رب سے تجارت کی، لین دین کیا، یعنی کچھ سجدے کیے اور اس سے جزا لے لی۔ اور تیسری علامت مخلصین کی یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ پہلی علامت کیا؟ کس سے بے نیاز ہوتے ہیں؟ دنیا سے۔ دوسری علامت کس سے بے نیاز ہوتے ہیں؟ آخرت سے۔ اور تیسری علامت کہ اپنے عمل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ بڑے تھوڑے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو عمل تو سب سے زیادہ کریں لیکن اپنا عمل کر کے چھپا دیں، اس پہ پردہ ڈال دیں، وہ کسی کو نہ بتائیں، نیکی کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کریں۔ بھئی بتائیں مجھے کہ نیکی اگر بندوں کے لیے کرنی ہے تو بندوں کو بتائیں، اور نیکی اگر مولا کے لیے کرنی ہے تو اسے بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی جانتا ہے، مثقال ذرۃ، تمہارے دلوں میں آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے۔ تو عمل کر کے عمل سے بے نیاز ہونے کا معنی یہ ہے، صوفیاء بڑی سادہ تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے گناہگار اس سے گناہ ہو جائے نا تو وہ دعا کرتا ہے مولا پردہ پڑا رہے، میں دنیا کی آنکھوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ ہوں۔ جیسے گناہگار گناہ پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، مخلص وہ ہے جو نیکی کر کے پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی کو دکھائی نہ دے، جس کے لیے کی ہے وہ دیکھ رہا ہے، اسے قیامت والے دن میسر صلہ آ جائے گا۔ اور آخری درجہ، آخری علامت اور آخری نشانی یہ ہے کہ مخلص وہ ہے جو اپنے عمل کے صلے سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، سب سے پہلے دنیا سے بے نیاز، آخرت سے بے نیاز، اپنے عمل سے بے نیاز اور اپنے عمل کے اجر سے بے نیاز۔ وہ 4 سجدے کر کے یہ نہ سوچے کہ اس کی جزا یہ ہے، جمعے والے دن نفل پڑھ کے یہ نہ سوچے اتنے سالوں کی گناہ معاف ہوں گے۔ وہ عمل کرے اور مولا پہ چھوڑ دے۔ جو مولا پہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ کچھ عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے عمل کا اجر بے حد و بے حساب نہ ختم ہونے والا اجر ہوتا ہے۔
جو عمل کر کے جزا اور صلہ مولا پہ چھوڑتے ہیں رب ان کا صلہ لامحدود کر دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، شیطان کے چکر، اس کے فریب اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے مخلصین کے یہ 4 علامات ہیں۔ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، آخرت سے بے نیاز ہوتے ہیں، اپنے عمل سے اور عمل کے صلے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اس پر مضبوطی استحکام وہ حاصل کر لیں تو لوگ شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، شیطان ان سے بچ کے نکل جاتا ہے اور ان سے پناہ مانگتا ہے کہ یہ میری دسترس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ باری تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا سمجھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تو مخلصین کی فہرست میں نہیں ہیں، مولا تو اپنے کرم اور رحمت سے ہمیں اخلاص کا سفر عطا فرما، کچھ اخلاص پر استقامت عطا فرما اور ہمیں مخلصین سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما۔ باری تعالیٰ آج ہمارے بھائی محترم علامہ محمود احمد مسعود صاحب، ان کے والد گرامی جمعے والے دن جمعے کی نماز کے دوران اللہ سے جا ملے، بارک ان کی درجات اور بلند فرما، انہیں اپنی اور برکتوں اور رحمتوں میں سے حصہ وافر عطا فرما اور ان کے خاندان کو صبر عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلق نور عرش سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔